اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آج کے دن کی بہت بہت سب کو مبارکباد۔ آج 14 ربیع الاول، آج کے دن یزید ملعون جہنم واصل ہوا۔ اس کی مرنے کے متعلق مختلف قول ہیں، جس میں سنی حضرات کی جو روایات ہیں ان میں پہلا قول یہ ہے، کتاب الساقات میں ابن حباب نے ذکر کیا ہے کہ اس نے ملعون نے شراب پی کر ناچنا شروع کر دیا تھا، اور اتنا ناچا اور اس طرح سے وہ گرا ہے کہ اس کے پھر سر میں چوٹ آئی، اور اس چوٹ سے اتنی شدید تھی کہ وہ واصل جہنم ہو گیا۔ دوسرے حوالہ یہ ہے کہ یزید کی قبیح عادت تھی کہ وہ بندروں سے کھیلتا، کتوں کی لڑائیاں اور بندروں کو گدھے پر بٹھا کر ان کے پیچھے دوڑانا، اس طرح کے اس کے کھیل تھے۔ ایک دن اس نے اپنے پسندیدہ بندر ابو الخالق کو سجایا اور اس کے اوپر تاج رکھا اور اس کو بھگایا، اور اس کے پیچھے خود بھی بھاگا، تو ایک جگہ پر بندر نے اسے کاٹ لیا، اور دوسری جگہ پر یہ ہے کہ وہ بھاگنے میں گرا اور اس کی گردن یا یہ ہے کہ پیٹ میں کوئی ایسی چیز لگی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، وہ جہنم واصل ہو گیا۔ تیسری روایت ان کی مطابق یہ ہے کہ اس کو ذباحہ نامی ایک بیماری ہے جو یزید کو ہو گئی تھی، اور اس میں اس کی گردن میں ایک پھوڑا نکلا تھا اور وہ بڑھتا رہا اور اس سے خون رستا تھا، اور آخر میں دم گھٹنے کی وجہ سے یہ ملعون جہنم واصل ہوا۔ اب ہم شیعہ علماء نے جو روایت بیان کی ہے، سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے کہ یزید اپنے 10,000 گھوڑوں کے لشکر کے ساتھ شکار کرنے کے لیے نکلا۔ یہ شکار کرتے ہوئے اس نے ہرن کو دیکھا، وہاں اس نے اپنے لشکر کو منع کر دیا اور خود اکیلا ہرن کے پیچھے گیا۔ ہرن کو خوب دوڑایا اس نے، یہاں تک کہ ایک ایسی وادی میں پہنچ گیا جو بہت خوفناک تھی۔ وادی کے بیچ میں اس کو ہرن نہیں دکھا، اب وہ اکیلا تھا اور اس کو پیاس بھی لگ رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی نمودار ہوا جس کے ہاتھ میں پانی بھی تھا، اس نے اس سے پانی مانگا، اس آدمی نے اسے پانی پلا دیا۔ یزید نے کہا، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں تو تم میرے عزت و احترام اور کرتے۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں یزید ابن معاویہ ہوں۔ اس آدمی نے کہا، واللہ تم ہی قاتل حسین اور دشمن خدا ہو۔ یہ کہہ کے اس نے یزید پر حملہ کیا۔ یزید بھاگنے لگا، اس آدمی نے تیر مارا، یزید کی ٹانگیں رکاب میں پھنس گئیں، تو گھوڑے نے بھاگنا شروع کر دیا، اور اس طرح اس ملعون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور کافی دیر جب یزید نہ آیا تو لشکر والے دیکھنے آئے، تو ان کو رکاب میں پھنسی ہوئی اس ملعون کی ٹانگ ملی، اور اسی کو اور جو اس کے جسم کے بقیہ حصے تھے ان کو باب صغیر میں دفنا دیا گیا، اور آج بھی اس کی قبر جو ہے وہ عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ اس ملعون نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جسے کہا جائے سوائے اس کے کہ لوگوں کو پہلے سال جناب امام حسین اور سارے اہل بیت کو اس نے شہید کیا، اور اس پورے میں پھر آیا، ان کی چادریں چھین لیں۔ اس کے بعد دوسرے سال واقعہ ہرہ ہوا، اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، اور خانہ کعبہ کی بھی حرمت کو اس نے بہت بری طرح سے پامال کیا۔ یہ وہ ملعون تھا کہ جو اپنے طاقت کے نشے میں اور انتہائی اس کے قبیح فعل تھے، اور اسی لیے یہ اس طرح کی موت مرا، اور آج بھی وہ لعنت ہوئی ہے، اور لوگ وہاں پہ بھی ایک طرح سے وہ کوڑا گھر ہے، اور وہاں پہ لوگ باقاعدہ یہ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میری یہ بات پوری ہوئی تو میں اس کی قبر پہ جا کے کوڑا پھینکوں گا، اور لوگ جا کے پھینک کے بھی آتے ہیں، اور یقینی طور پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت کا مستحق تھا، ہے اور رہے گا۔ یہ ایک انفارمیشن میں نے اس میں پڑھی اور سنی تو مجھے بہت اچھی لگی، اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی شیئر کروں۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کو ضرور شیئر کیجئے گا،
वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।